سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، جاوید اقبال چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج کے پروگرام میں۔ چیمہ صاحب سے پوچھیں گے آج کیا کہنا چاہیں گے اور کچھ ان سے سوالات بھی کریں گے۔ چیمہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک صاحب، آپ کے چینل کے سننے والوں دیکھنے والوں کو سب کو میرا سلام عرض۔ اور اس سے پہلے کہ آج آپ کے چینل کی بھی کچھ باتیں کرنی ہیں جو تجزیے ہمارے 100% درست ہوئے ہیں، اس سے پہلے عرض کرتا ہوں، اے وطن پرستی جرم اپنا، اے وطن پرستی جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی ہم کریں گے۔ کیا بات ہے کس کی گردن پہ خون نہت، ہے کس کی گردن پہ خون نہت، اس کا فیصلہ لوگ خود ہی کریں گے۔ یہ ہے رہزن ہماری آزادی کے دشمن، یہ ہماری راہبری کیا کریں گے۔ کیا بات تو یہ ہے جناب، یہ جو جنرلز ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، یہ ہمارے رہبر بنتے ہیں نہیں، یہ رہزن ہیں، انہوں نے ہماری راہبری کیا کرنی ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے پہلے کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مبارک صاحب، ہر چینل جو ہے نا، ہر آدمی اپنے تجزیے، جب اس کے تجزیہ ٹھیک نکلتا ہے تو وہ کیش کرواتا ہے۔ پاکستانی چینل پہ جو جھوٹ بولنے والے گھنگرو بن کے ناچتے ہیں، تو آپ کے چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے ماشاءاللہ کہ میں نے ذاتی طور پہ جتنے بھی تجزیے آپ کے ساتھ کیے وہ 100% سچ ثابت ہوئے۔ جزاک اللہ۔ اور آپ کے دیکھنے والوں سننے والوں کو میرا یہ سلوٹ ہے کہ وہ آپ کے چینل کو اگر اچھا سمجھتے ہیں تو میں ان کی اور بھی قدر کرتا ہوں، ان کی بڑی مہربانی۔ میں نے کہا تھا کہ 5 جون کو عمران خان باہر نہیں آئیں گے، ساری دنیا کہہ رہی تھی، اور ہم نے اس چینل پہ، آپ کے چینل پہ کہا تھا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور دیکھ لیں نہیں ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ جنرل کسی قیمت پہ نہیں جائے گا، دیکھ لینا یہ کبھی بھی نہیں جائے گا، اس کی مرنے تک یہ حکومت کرے گا، چاہے 10 سال، چاہے 20 سال، چاہے 30 سال، یہ کبھی نہیں جائے گا۔ میں نے کہا تھا آپ کے چینل کے اوپر کہ عمران خان بغیر عوام کے نکلنے کے باہر نہیں آئیں گے، اور دیکھ لینا یہی ہوگا، اور یہی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ انقلاب اس ملک میں نہیں آئے گا جب تک عوام نہیں نکلیں گی، تو دیکھ لیں جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیرسٹر صاحب، بیرسٹر اے علی ظفر، بیرسٹر گوہر، علی امین گناپور یہ غدار ہیں، تحریک انصاف کے دشمن ہیں، ایکسپوز ہو گئے۔ مرغی فروش امریکہ والے نے ایکسپوز کر دیا، جہانگیر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ کے سب سامنے آ گیا، ہر چیز عیاں ہوگی۔ آپ کے چینل کے اوپر ہم سب بتا چکے تھے کہ یہ سب ایسا ہوگا، اور اب عنقریب عمران خان کی ملاقاتیں بھی بند کر دی جائیں گی۔ اس لیے میں یہ پوری قوم کو یہ اس وقت ورکرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے کہ لکھ لیں، اگر جب تک علیمہ خان ورکرز کو لیڈ نہیں کریں گی، اس وقت تک ملک میں ورکرز کی جو انقلاب کی طرف رواں دواں کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اس لیے کہ جنرل کے ہاتھ وہ کامتے ہیں جب عوام نکلتی ہے۔ عوام نکلے گی کسی لیڈر کے اوپر، لیڈر ہے عمران خان، وہ جیل کے اندر بند ہے، اب اس کی بہن ہے جس کے اندر وہ ساری خصوصیات موجود ہیں، اور عمران خان ذاتی طور پہ اس کو چیئرمین نہیں بنائیں گے۔ یہ ایک تو ان تک یہ پیغام نہیں پہنچے گا، دوسرے وہ خاندانی وراثت پہ یقین نہیں رکھتے، تیسرے ان کی ملاقاتیں بند کرا دی جائیں گی۔ اس لیے ورکرز کو خود ہی علیمہ باجی کو چیئرمین منتخب کر لینا چاہیے، اور ان کو انقلاب کے لیے لیڈ کرنے کے لیے راضی کر لینا چاہیے، ورنہ کوئی بھی اس وقت اس قابل نہیں ہے طریقے صاحب کے اندر جو ورکرز کو لیڈ کر سکے۔ یہ ہوئی بات۔ میں سوال اور اس کے علاوہ جو جی اچھا، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کبھی بھی یہ نہیں مانے گا، لیکن عوام اس قابل ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جس طرح ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ لوگوں کو ننگا کیا جاتا، ابھی تک بھی ہو رہا، ظلم بند نہیں ہو رہا، تو عوام کو تو اس قابل ہی نہیں چھوڑا انہوں نے، ہر چیز تو جھوٹ پہ چلتی ہے۔ دیکھیں، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب بھی کہتے ہیں اور اچھے لوگ بھی کہتے ہیں، اور تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ظالم کے دن لمبے ہوتے ہیں،
जालिम जो है ना फिरौन, जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो फिरौन जो है ना वो हुक्मरान था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई तो फिरौन हुक्मरान था और जालिम था, जुल्म कर रहा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो फिरौन हुक्मरान था, तब भी वो उस वक्त हुक्मरान था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत की हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ, तो तब भी फिरौन हुक्मरान था। और जब 10-12 साल वो लगातार हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की मुलाजिम थे, उनके घर मुलाजिम थे, उनके यहाँ नौकरी कर रहे थे, उस वक्त भी जो है ना फिरौन जो है ना जुल्म कर रहा था और जालिम था और अपने इक़्तिदार पे था। और जब वापस आए तो तब भी फिरौन जो है ना अपने इक़्तिदार पे था। तो फिर जालिम के हमेशा जो है ना, एक तो इसके वक़्त अल्लाह ताला ज़्यादा देता है, तो इस जरनैल के भी जो जालिम है, इसको भी वक़्त ज़्यादा अल्लाह ताला देगा, मुझे लग रही है। क्यों? कि यजीद ने भी बड़े हज किए थे और हज्जाज बिन यूसुफ भी जो है ना वो बड़ा मुसलमान बनता था, 10 पारे तो हज्जत के वक़्त पढ़ता था, मगर जालिम था। फिर यही तारीख ने बता दिया कि ख्वाब के अंदर बुजुर्गों ने बता दिया कि वो जहन्नम में चला गया है। तो यजीद के बारे में भी कोई दूसरी राय नहीं है, वो भी जहन्नम में है और ये भी जहन्नम में जाएगा। मेरा एक जरनैल नहीं, मेरे सारे जरनैल जहन्नम में जाएंगे, वो मैं जन्नत के, और जिन्होंने भी जुल्म किया है हर वो शख्स जहन्नम में जाएगा। और ये बात इनको नोट कर लेनी चाहिए कि जालिम के दिन जो है ना वो थोड़े से लंबे होते हैं। इसके लिए जद्दोजहद मुसलसल की जरूरत है। जिस तरह अब्दुल गाजी ने एक मुसलसल जद्दोजहद की थी कि ये जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वरना इस कौम का नामो निशान मिट जाएगा। सर ये बताइए कि आपके ख्याल में सिर्फ जनरल ही कसूरवार है? अवाम में से जनरल पैदा होते हैं, अवाम में से सियासतदान पैदा होते हैं। हमारे तो वहाँ पे आपने देखा कि जो हालात बने हुए हैं, वहाँ पे तो अवाम भी इतनी क्लीन नहीं है कि वो अपने आप को कहे कि हम जहन्नम से बच सकेंगे। मैंने आपके चैनल के ऊपर ये बात, आप गवाह हैं, मेरे नाज़रीन गवाह हैं, मेरे सारे तज़किये आप देख लें उठा के, मैंने कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जो बुराइयां मौजूद हैं इस वक्त, पूरी दुनिया के अंदर, मतलब उस वक्त भी जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, तो उसके बाद उससे पहले कौमों के अंदर एक एक बुराई हुआ करती थी जिसकी वजह से वो तबाह हो गई। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर सिर्फ एक बुराई थी, सर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर सिर्फ एक बुराई थी, तो वो तबाह होगी। इस वक्त दुनिया के अंदर सारी जितनी बुराइयां हैं वो माशाअल्लाह 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 मेरी कौम के अंदर मौजूद है। ये बात ज़हन में रखिए। पहली बात, मैं उसके अंदर शामिल हूँ और मेरा किरदार उसके अंदर शामिल है, मगर उसके बावजूद ये कौम अभी अभी तक बची हुई है, तो फिर चंद लोगों के जमीर जिंदा होने की वजह से बची हुई है। चाहे मैं मिसाल देता हूँ, मौलाना तारिक जमील जैसे रोने वाले लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से अभी तक इसके ऊपर वो अजाब नहीं आया जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर या कौम साद या कौम आद या दूसरी कौमों की तरह नहीं आया। इस कौम के अंदर से कुछ निकलेगा, हासिल कुछ करना चाहता है मेरा अल्लाह, इसलिए इस कौम को बचाया हुआ है और इस कौम से कुछ काम लेना है मेरे अल्लाह ने, और इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह लेगा। उन चंद लोगों ही जो जो दर्द रखते हैं, जो इस वक्त ईमान की आखिरी रत्ती पे मौजूद हैं, जिनके अंदर ईमान थोड़ा है मगर वो उड़ रहे हैं, ये है आखिरी रत्ती जो मेरी कौम के अंदर भी मौजूद है, चंद लोगों के अंदर, और इस वजह से ये तबाह भी नहीं हो रही और इससे कुछ काम भी लिया जाएगा और इंशाअल्लाह लोग निकलेंगे। थोड़ी सी एक लीडर की जरूरत है, वो मैंने निशानदेही आपको कर दी कि बस लीडर कोई नहीं है तहरीक इंसाफ के अंदर, अब बाजी अलीमा बाजी को ही लीड करना पड़ेगा। इमरान खान लीडर है, वो अंदर है, वो इंटरनेशनल लेवल तो तौर पे भी लोगों को नापसंदीदा है और अंदर जर्नैलों को भी जो जकड़ा हुआ है उस इंटरनेशनल लॉबी के तवज्जुह से ही जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो आज जेल में है। वो उम्मत मुसलमान का लीडर है और वही है इस वक्त जो निजात दहिंदा है मुसलमानों का भी और पाकिस्तानी कौम का। सर सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें मौलाना साहब की चली, तारिक जमील साहब की महक मलिक के साथ, लोग उस पे भी इतराज़ात करते हैं। है वो ये तो एक देखिए ना, जब मेरे कमेंट्स आते हैं या आपके खिलाफ कमेंट्स आते हैं या हमारे तस्वीर कमेंट्स आते हैं तो ये चलता रहता है, इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं तो मौलाना तारिक जमील साहब को कहता हूँ, पैगाम देता हूँ कि डट जाओ, यजीद के आगे इमाम हसन इमाम हुसैन की तरह डट जाओ कि इस तरह हो कि तख्ते फिरौन को ललकार दिया जब मैंने। मौलाना तारिक जमील साहब को कह देना चाहिए
کہ تخت فرعون کو للکار دیا جب میں نے مجھ پر فتوے دیے دربار کے ملاؤں نے، اس کو مطلوب کرو تہمتیں ایجاد کرو، جاری فرمان کیا وقت کے آقاؤں نے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے مولانا طارق جمیل کے ساتھ، میں نے آپ کے چینل کے اوپر یہ واضح کہہ دیا تھا کہ اس کے پیچھے شریف خاندان، جنرل رانی نمبر 1 اور جنرل فیلڈ مارشل یہ اس کے پیچھے ہیں، اور آج وہ بات ثابت ہو گئی آپ کے چینل کی پروسیس سے، میں نے پوری آپ کے ناظرین کو بتا دیا تھا، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ سیاسی صرف عمران خان کے ساتھ واپس کی مولانا طارق جمیل کو لے ڈوبی، مگر میں چاہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل بھی لیڈ کریں اور ڈٹ جائیں اس فرعون کے آگے۔ یہ فرعون ہے، یہ ڈکٹیٹر ہے، یہ ظالم ہے، اس کے آگے ڈٹ جانا ہی اس وقت کی ضرورت ہے، اور یہی بہتر ہے۔ ڈٹ جائیں، تبلیغی جماعت کے خلاف بھی ڈٹ جائیں۔ اب تبلیغی جماعت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، بکھرے ہو جائیں گے۔ اگر مولانا طارق جمیل ڈٹ گئے تو خدا کی قسم یہ تاریخ بدل جائے گی، اگر نہ ڈٹے تو پھر میں تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کا ایمان جانے وہ جانے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ڈٹ جانا ہی ضروری ہے، فرعون کے سامنے کھڑا ہونا ہی اچھا ضروری ذرا ہے۔ مختصر جواب، بات بڑا لمبا ہو جائے گا پورا۔ عمران ریاض کی کوئی خبر ہے؟ حج پہ گیا تھا، ابھی سوشل میڈیا پہ پتا چل رہا ہے کہ غائب ہو گیا، کوئی آپ کے علم میں ہے؟ نہیں، میں اس بارے میں، کیونکہ میرے پاس خبریں بہت ہیں، مگر میں کوئی بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا کچھ بھی، کیونکہ میں ابھی کنفرم کوئی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس سے پہلے بھی بہت چل چکا تھا کہ ہوا ہو گیا ہے، برحال ابھی اس کے بارے میں کچھ لفظ کشائی نہیں کرنا چاہتا۔ اس بات کو پینڈنگ چھوڑ دیتے ہیں 2 دن تک، کیونکہ شاید آج کنفرمیشن آ جائے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے، وہاں پہ لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، لوگوں کو پاس صاف پانی نہیں، ہمارے اوپر حج فرض ہے ملک کے لوگوں کے اوپر، اگر وہ اپنے ارد گرد کے حالات ٹھیک نہیں کر سکے، اپنے ہمسائے کے گھر میں 4 بچیاں بیٹھی ہوئی جن کی شادی نہیں ہوئی، تو ہم حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، اجازت ہے اس چیز کی؟ ویسے اس کا، کیونکہ میں نے آپ کو چند شعر بھی سنانے ہیں فرعون کے بارے میں، تو میں مختصر یہ جواب دیتا ہوں کہ ہمارے اس وقت جو ہے نا 99% لوگوں کے، بمائے جرنیل کے، بمائے شریف خاندان کے، بمائے ججوں کے، کوئی حج نہیں ہے، کوئی عمرے نہیں ہے۔ یہ سب غدار ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، ظالم ہیں، اور ان حسد، بغض، کینہ، نفرت رکھنے والوں کا کبھی بھی حج قبول نہیں ہوتا، کوئی عمرے قبول نہیں ہے۔ یہ سب دکھاوا ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، ملک کے پیسوں کا نقصان ہے، اور یہ بے دردی سے ملک کے پیسوں کو لوٹ رہے ہیں اور لٹا رہے ہیں۔ تو اس کا فیصلہ میرا اللہ کرے گا، بڑا بہتر کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کے اس بات کے یقین ہے کہ میرا اللہ اگر کچھ چیزوں کا فیصلے یہاں نہیں کرتا تو قبر میں شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ تو ہوگا، یہ تو میرا ایمان ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے، اور منافق کا درجہ سب سے برا۔ اچھا، یہ بڑی زبردست بات کہ جب تک لوگ آپ کے بارے میں گواہی نہ دیں کہ آپ ایماندار ہیں، آپ نیک ہیں، آپ اچھی شہرت رکھتے ہیں، اس وقت تک آپ مکے چلے جائیں، آپ مدینے چلے، کیوں جی؟ 100% آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک لوگ ہی گواہی نہیں دیں گے، ڈنڈے کے زور پہ گواہیاں نہیں ہوتی، ڈنڈے کے زور پہ گواہیاں نہیں ہوتی۔ آپ کے شعر سننے سے پہلے ایک بڑا اہم سوال ہے، یہ بورڈ شور بڑے لگائے ہوئے ہیں، بڑی پبلکسٹی، اور شریف خاندان کے جو بچے انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ اکٹھے جنرل صاحب کے ساتھ حج میں نظر آ رہے ہیں، تو ان کا کوئی رشتہ داری ان کی آپس میں ہوگی؟ خدا کی قسم، مجھے یہ دیکھ کے فوٹو، اس نواز شریف کے بیٹے کی فوٹو اس جنرل کے ساتھ دیکھ کے رونا آیا، اور اس جنرل کی حیثیت پہ بھی رونا آیا، اس جنرل کی اوقات پہ بھی رونا آیا، اس جنرل کے فیلڈ مارشل ہونے پہ بھی رونا آیا، اور اس جنرل کی جرنیلی پہ بھی رونا آیا، اور اس جنرل کے مسلمان ہونے پہ بھی رونا آیا کہ جہاں تیرا بڑا درد ہو تو نے اپنے ساتھ کے لوگوں کو ملایا ہوا ہے۔ اور ابھی یہ بات میں رشتہ داری کی آپ کو بتا دوں، یہ نوٹ کر لو، یہ جو ابھی امریکہ کا دورہ ہو رہا ہے نا، یہ امریکہ کا دورہ جنرل رانی اور جنرل صاحب جا رہے ہیں، یہ ہنی مون ہے، یہ ہنی مون ہے، چاہے ویڈیو نکلے نہ نکلے کسی ہوٹل سے، یہ ہنی مون منانے جا رہے ہیں، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اور باقی میرے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، کافی لوگوں نے سوال کیے کہ چیمہ صاحب آپ آ جائیں، آپ پاکستان آ جائیں، تو میں ان لوگوں کے لیے آپ کے دوستوں سے یہ پیغام چھوڑ رہا ہوں کہ جو لوگ مجھے کہتے ہیں
تو وہ 2014 کا میں نے فوٹو آپ کو بھیجی ہے، وہ ٹریبون اخبار کا فرنٹ پیج جس پہ میری فوٹو، میرا یہ اعزاز صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے 12 کتابیں لکھی ہیں، میرا یہ اعزاز ہے کہ 2014 میں کفن باندھ کے نکلنے والا اس عمران خان کے دھرنے میں جانے والا میں واحد شخص تھا، جاوید اقبال چیمہ، جو کفن باندھ کر اس جو ہے نا ڈی چوک میں پہنچا تھا، اور جس نے کفن کے اوپر لکھا ہوا تھا انقلاب، اور جس کے کفن کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میری موت کا ذمہ دار چیف منسٹر شہباز شریف. یہ میری اس وقت کی فوٹو ہے، اور میں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا میرا اللہ جانتا ہے. میں آج بھی مسلسل اپنا حق ادا کر رہا ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، محب وطن ہونے کے ناطے میں پوری قوم کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ انقلاب از اونلی سولوشن آف کنٹری، دیر از نو ادر وے ٹو چینج دس بلڈی نانسنس سسٹم. تو آخر میں اس فرعون کے لیے جو میں نے چند اشعار لکھے ہیں وہ آپ کو سنا دوں گا. آپ کو سوال کرنا چاہیں تو کر لیں. جی 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 چیمہ صاحب، آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں سوال کوئی نہیں، ٹائم کافی ہو گیا. تو میں میرے حکمران کے بارے میں جو چند اشعار ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا. یہ جنگ ایک ڈرامہ تھا، جنگ ایک تماشا تھا، اور جنگ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک جنرل کا لگایا ہوا ایک تماشا تھا. جنرل نے اسے کچھ حاصل کرنا تھا، اس نے کر لیا. تو میں عرض کرتا ہوں، ہرس و ہوس والے انقلاب کے لیے، ہرس و ہوس والے انقلاب کے لیے خون بہانا کوئی ضروری ہے؟ کیا بات. جب آپ نے کرنی ہے من مانی تو پھر قوم کو جنگ کا تماشا دکھانا کوئی ضروری ہے؟ واہ زبردست. تو مائی لارڈ جب آپ نے کرنی ہے سلیکشن تو الیکشن کا ڈونگ چڑھانا کوئی ضروری ہے؟ کیا بات. جب میرے سارے فیصلے بیرون ملک ہی کرنے ہیں تو بھیجا پارلیمنٹ کا خرچہ بڑھانا کوئی ضروری ہے؟ کیا بات. جب آئین اور قانون کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو ججوں کو مراعات سے نوازنا کوئی ضروری ہے؟ زبردست. مائی لارڈ جب لانی ہے سلطنت شاہی تو پھر بہانے بنانا کوئی ضروری ہے؟ کیا بات. مائی لارڈ جب ہر حالت میں ٹھوکنا ہے عمران خان کو تو پھر ایف آئی آر کی سنچریاں بنانا کوئی ضروری ہے؟ زبردست. مائی لارڈ جب قتل ہی کرنا مقصود ہے عمران خان کو تو پھر پردے کے پیچھے سازشیں بنانا کوئی ضروری ہے؟ بہت اور سامنے مارو گولی اس کو پتہ لگ جائے. مائی لارڈ جب آپ ایک نوٹیفکیشن سے کام چلایا جا سکتا ہے تو خرید و فروخت کا فارم 47 کا جال بچھانا کوئی ضروری ہے؟ زبردست. مائی لارڈ جب نوٹیفکیشن سے کام چلایا جا سکتا ہے تو خرید و فروخت کا فارم 47 کا جال بچھانا کوئی ضروری ہے؟ تو آخری شرط کرتا ہوں، جب خواہشات کی تکمیل ہے ضروری جاوید تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا کوئی ضروری ہے؟ کیا بات. زبردست. چیمہ صاحب کافی ٹائم ہو گیا، پھر ایک پروگرام رکھیں گے آپ کے ساتھ دوبارہ 1-2 دن میں انشاءاللہ. یہ تھا آج کا نام. بہت زبردست، بہت شکریہ چیمہ صاحب، بہت زبردست. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے جی جاوید اقبال چیمہ صاحب، پاکستان کا بڑا درد رکھتے ہیں، اور جس طرح ابھی چیمہ صاحب نے بتایا کہ جس طرف ہمارے حکمران ملک کو لے گئے ہیں، جس طرف عوام اور حکمران جس راستے پہ چل پڑے نہ، وہاں پہ آپ نے دیکھا چند دن پہلے جو وہاں پہ ہوا، ایک عورت کے ساتھ ویڈیو بنائی جاتی ہے، کیا کرتے، کس موضوع پہ بات کرے، یہ بھی چیمہ صاحب سے سوال کرنا تھا، ٹائم اتنا ہو جاتا ہے. تکلیف دہ چیزیں، صرف تکلیف. چینل کو سبسکرائب کر لے. چیمہ صاحب کا بھی شکریہ کہ وہ ہمارے چینل کے لیے اچھے خیالات رکھتے ہیں، اور جو لوگ بھی ہیں ان کا بھی شکریہ، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.